بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى. اگلی سورۃ التین، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں ایک رکوع ہے، 8 آیات ہے اور 34 کلمات اور 105 حروف ہے. سورۃ البروج کے بعد یہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اہم چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اور ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا جو مصحف میں ترتیب ہے 95 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 28ویں نمبر پر ہے. مکی صورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جیسے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ وہ تین و زیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین یعنی انجیر اور زیتون وہ پھل جو عرب سلاد کے طور پر کھاتے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں. یہ 2 رنگ میں ہوتا ہے زیتون، کالا اور ہرا، اور انگور کے سائز کا ہوتا ہے. آج تو ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پر بھی، اور مکہ بھی جو لوگ گئے ہوں گے وہاں بھی کھائے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، تو یہ کامن ہو گیا ہے آج کے دور میں اس کا سمجھنا. اور انجیر جس زمین پر اگتی ہے وہ دمشق ہے، اور زیتون فلسطین بیت المقدس وہاں سے کثرت سے پایا جاتا ہے. اور اس کو مدینے میں جب ایک مرتبہ قحط آیا تھا تو بطور سالن کے کھایا جاتا ہے زیتون کو. اور آج بھی اس کا تیل نکلتا ہے، اور اس کے تیل کے جیسے کہ آج بھی عرب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھانوں میں اس کو اوپر سے ڈال کر کچا کھاتے ہیں، اور بہت ساری اس میں فائدے ہیں، بہت قوت والا ہے یہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو 4 چیزوں کی قسم کھا کر یہاں پر 3 انبیاؤں کے مقامات کا ذکر ہے جہاں پر وہ بھیجے گئے. مثلاً جو یہ ہے وہ 3 ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر انجیر اگتی ہے جیسے کہ دمشق وغیرہ، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسی طرح جو زیتون ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا مقام تھا، اور وہاں پر جو یہ ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے اگتا ہے، یعنی جس کو زیتون مبارکہ بھی کہا گیا ہے سورہ نور میں، کہ بہت مبارک تیل سے اللہ تعالیٰ کا جو نور کا وہاں ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں کہ زیتون مبارکہ یعنی یہ تیل مبارک ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی فلسطین میں جو یہ جہاں پر کثرت سے اگتا ہے وہ زمین بھی بابرکت ہے، اور یہ اس میں جو تیل ہے وہ بھی برکت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش. اور اسی طرح جو بتایا گیا کہ وطور سینین، تو وطور سینین کیا ہے کہ طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، تو ان کا بھی ذکر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا. اور اگلی آیت میں کیا ہے کہ وہذا البلد الامین، اور اس پرامن شہر مکے کی قسم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 3 زیتون اگرچہ پھل ہے جن کا ذکر ان کے علاقوں کی نسبت سے کیا گیا ہے، اور طور سینا کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر مکہ کی بات، اور ان 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. جیسے کہ سورہ اسرائیل کے شروع میں کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہیں کہ ان 3 مقامات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کرنے کا مقصد کہ اس کو دیگر تمام جانداروں کی نسبت بہترین جسم، بہترین فہم، بہترین عقل اور علم، یہ سب قابلیت بخشی. شام اور فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے وادی مقدس جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء بھیجے گئے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بسایا اور انہوں نے دعا مانگی، ربی اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اور یہ تمام شہر گواہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو بہترین ساخت پر پیدا کیا تو اس کو جانوروں جیسی زندگی نہیں دی گئی ہے، اور بلکہ پیغمبروں کے ذریعے جو اس کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک یعنی اعلیٰ قسم کا اس کو علم سکھایا گیا، تعلیم دی گئی ہے، اور اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یعنی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ہدایت ملی، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو وہ سنوارتا ہے۔ کیونکہ ایک جانور کا مقصد زندگی کیا ہے؟ مثلا گائے خوب چارہ کھانا اور جگالی کرنا اور دودھ دینا۔ انسانیوں کے لیے کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا مقصد؟ کہ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح پہاڑ انسانوں کی خدمت کے لیے، کوئلہ، ہیرا، مختلف چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ان میں رکھ دی ہے۔ پودوں کا کام کیا ہے؟ لیکن انسان نہ جمادات، حیوانات، نباتات، بلکہ احسنی تقویم، بہترین شکل و صورت کے ٹھیک طریقے سے یعنی میسر، یعنی جیسے کہ وہ سر اٹھا کر چلتا ہے، جانوروں کی طرح سر جھکا کر نہیں چلتا، پھر اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ جانور کیا ہے؟ منہ سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت بخشی کہ جانور کیا ہے، انسان کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، اور اس کو تمیز ہے کہ وہ صاف ستھری بہترین چیزیں کھائے۔ یعنی جانوروں کو تو بس بھوک لگی ہے تو یہ صاف صفائی اور یہ ساری چیزوں کا نہیں دیکھتے۔ اور بھی خوبیاں دونوں کی اللہ نے انسان کو عقل دی کہ یہ ان جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے۔ تو کیا مقصد ہے خاص اس کا؟ کہ انسانی جسم، اس کی ساخت، اس کا چلنا پھرنا، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کا اعتدال یعنی بیلنسڈ بنایا، تناسب، ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ اور اتنا خوبصورت انسان بنانے کے بعد کیا پھر انسان کو علم نافع سے، وحی سے اور ہدایت سے محروم رکھا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے لیے ہر دور میں انتظام کیا، خاص طور سے بڑے بڑے رسول بھیجے، خاص طور پر اولو العزم پیغمبر، جیسے کہ یہاں پر 4 اولو العزم، حالانکہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں جو چیزوں کی قسم کھائی گئی تو یہاں 4 اولو العزم پیغمبروں کا نام آ گیا کہ ان کی جگہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جیسے احسن تقویم پر بنایا گیا، اسے بہترین ذہنی جسمانی صلاحیتیں بخشی گئی، عقل سے نوازا گیا، پھر رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیج کر انہیں اچھے اور برے کا فرق بتا دیا گیا۔ پھر جن لوگوں نے رسولوں کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو ہمارے لیے اس میں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہم کو بہترین خوبصورت ساخت پر پیدا کیا، تو کیا یہ خوبصورت ساخت آگ میں جلنے کے لیے ہے؟ کیا اس کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے؟ نہیں، اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ خوبصورتی میں اور بلکہ اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، دنیا میں بھی ان کے اعمال، افعال اور اقوال اسفل سافلین تھے، اور انجام بھی سب نچلوں سے نچلے ہو گئے، یعنی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جب انسان نے ان ساری نعمتوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی تو پھر ہم نے سب نچلوں سے بھی نیچا کر دیا۔ یعنی انسان جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو جانور بھی نہیں رہتا، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی اخلاقی برائی میں جب پڑ جاتا ہے تو کس طرح کے قتل، خون ریزی، چوری، غیبت، جھگڑا اور سب سے نچلے درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے انسان کو نہایت موضوع اور کمال پیاری سی شکل دی، اس کے قد میں استقامت، اعضاء میں تناسب اور جسم میں سڈول پن اور چہرے میں کشش رکھتی۔ تمام مخلوق میں اسی کو ایسی پیاری صورت اور دل فریب چہرہ مورا ملا، گویا انسان تمام مخلوق کا جوہر اور سب سے افضل ہے۔ لیکن اس سے بھی افضل کون ہے؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، ایک تو انسان ہے جس کو عزت دی، لیکن انسانوں میں سے بھی عزت والا کس کو بنایا؟
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کے اندر تقویٰ ہے. تو وہ تقویٰ والا ہے وہ انسان اور کیا اور زیادہ آگے بڑھ گیا. تو انسان کو چاہیے کہ جو یہ نعمتیں ملی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کو دی ہے اس کا بھرپور اور صحیح استعمال کرے، نہ یہ کہ ذلیل جیسی حرکتیں کرے یا جانوروں جیسی حرکتیں کرے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کل انعام بل ہم عدل، کہ جیسے کہ مویشی بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی، اتنا شرف دیا اور اس کے لیے جنت سجائی تیار کی، اس کے لیے زندگی کو آسان کیا، اس کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، کتاب نازل کی، سارے مٹیریلز تو دے دیے گئے ہدایت کے، اس کے باوجود بھی وہ بھٹکتا پھرے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے کہ جس کا مطلب بس گھر بنانا، رہنا، کھانا پینا اور سونا اور آرام کرنا اور عیش و عشرت کرنا اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو پھر جانور میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا. تو انسان کو جب اللہ نے عزت دی تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار بنائے، اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی. اور یہ عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں. کیونکہ جن کو نچلا بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہم نے اس سے بس سے بدترین اور نیچی سے نیچی کی جگہ لوٹا دیا، یعنی جہنم کا کنڈا بنا دیا. اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، شیطان کی بات ماننے والا ہے اور توحید سے بھاگتا ہے، تو اس کی خوبصورتی اس کے کام نہیں آنے والی. اس پر اللہ کا قہر ٹوٹے گا اور جہنم میں جائے گا. اسی وجہ سے سوال مومنوں سے استثناء ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو الگ کر دیا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، اس لیے اللہ کہہ دیا، الا الذین، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے سارے انتظامات کیے تھے کہ جو اس کو عزت بخشی گئی ہے اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے، ایک بہترین ساخت کا انسان بن کر اپنے آپ کو عزت والا بنائے رکھے. لیکن یہ جو اس کو آزادی دی گئی تھی، جو اس کو چوائس دی گئی تھی، اس کو اس نے کیا ہے، اس کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، نچلا بنا لیا، اور نچلے گڑھے میں جا گرے گا، یعنی جہنم کے گڑھے میں، جہاں پر کیا ہے، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، ہم کو خوبصورت جسم دیا ہے، تو یہ جسم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اس کو مزید بڑھائیں گے. اسی طرح جہنمیوں کے جسم کو بھی بڑھایا جائے گا کہ ان کو بھی اتنا بڑا ہیوج، کیونکہ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ تو نہیں ہے، وہاں کی سزا کوئی معمولی سزا تو نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا جسم اگر اس میں جا کر گرے گا، جلے گا، تو جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس سزا کو بھگتنے کے لیے اسفلا سافلین کو کیا ہے، ویسا اس کا جسم ہیوج بنا دیا جائے گا، اور پھر اس کو اس کی سزا دی جائے گی جس کو وہ برداشت بھی نہیں کرے گا اور موت کو مانگے گا. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا سورہ انشقاق میں کہ وہ موت کو مانگے گا، اور اس کو اب موت کہاں، یعنی موت کو تو موت آ چکی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ سب کو جانور نہیں کہا، بلکہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. تو جو یہ کریں گے ان کو کیا ملے گا آگے، فلہم اجر غیر ممنون. تو دنیا میں بھی جو لوگ دین کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی ان کے احوال ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہترین ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس کی عقل کو وہ نقصان نہیں پہنچتا جو دوسروں کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی صلاحیت ذہنیت کو خرچ کر دیا. اچھا، اور ایک چیز اور ہے ثم رددناہ اسفل سافلین میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جیسے کہ ایک بچپن کا زمانہ رکھا اور پھر اس کو جوانی دی جس میں اور خوبصورتی اس کو بڑھ گئی اور قوت اور طاقت آ گئی. اب کیا کیا کہ بڑھاپے کی طرف پلٹا دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر سے جیسا چھوٹا بچہ نچلا تھا یا کمزور تھا یا وہ تھا، بڑھاپے میں اس کو ویسا ہی کر دیا، یعنی نچلا کر دیا. تو یہ بھی معنی ہے اس میں. اور دوسرے یہ کہ برے اعمال کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، گڑھوں میں جانے والوں، جہنم کے گڑھوں والوں میں سے بن گیا. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ تجربہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس کی عقل کو وہ نقصان نہیں پہنچتا
یعنی بڑھاپے میں بھی اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے جو دوسروں کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی صلاحیت ذہنیت کو خرچ کرتا رہا، زنگ لگنے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر جو چیز آپ کے مسلسل استعمال میں رہتی ہے اس کو دیکھیں، اگر سالہ سال آپ بھی استعمال کریں وہ کبھی خراب نہیں ہوتی، کام دیتی رہتی ہے۔ مگر جو چیز آپ پیک کر کے کہیں رکھ کر چھوڑ جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، جب کبھی صاف صفائی نکلی تو اس وقت بھی اس کو نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ بیکار ہو چکی ہوتی ہے، یا زنگ لگ چکا ہوتا ہے، یا وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتی۔ تو ہر عمر میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں زنگ نہ لگے اور ہم بیکار نہ ہو جائیں۔ مگر انسان ہونے کے ناطے کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو ایسی صورت میں بھی جب وہ انسان جو زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا ہو تو اس کو بڑھاپے میں اس کی بے ہوشی میں بھی کوئی کام اگر نہیں کر سک رہا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اس کا اجر بھی پھر بھی محفوظ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے رہتے ہیں، اس کے اجر میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک وہ بیمار جو بیمار ہے یا بوڑھا ہے، اب اس کو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی عادت تھی اور وہ اپنے آپ کو کھپاتا تھا، محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا۔ اب وہ بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا یا بوڑھا ہو گیا، اب نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے، جیسے لکھتے رہے تھے جب وہ تندرستی کی حالت میں یا صحت کی حالت میں یا مقیم کی حالت میں جو عمل کیا کرتا تھا، ویسا اس کا عمل لکھتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت تھی کہ اگر یہ تینوں حالات مجھ پر نہیں آتے تو میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر لکھو۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے آگے کی آیت میں کہا گیا نا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یعنی غیر مقطوع، پھر ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے کام کیا ہے کہ جو ہماری زندگی ختم، کام بھی ختم، مگر اللہ کے ہاں صلہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ کیسے؟ یعنی غیر مقطوع، غیر منقوص، نہ اس میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی اس میں انقطاع ہوگا، یعنی کنیکشن نہیں کٹے گا اجر کا، بلکہ وہ مسلسل اجر ان کا جاری رہتا ہے، اور دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ان کے اعمال بنتے ہیں۔ موت کے وقت اس کو فرشتے آتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی کہہ کر فرشتے ویلکم کرتے ہیں۔ پھر قبر میں بھی اس کو احوال اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ آسانی سے وہ سوال کا جواب دے پاتا ہے، پھر اس کے حشر کے دن بھی وہ امن میں ہوگا۔ تو ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو امن ہی امن نصیب کیا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آخری ٹھکانہ بھی اس کی جنت ہوگی، اور جنت جس کی خوشیاں، جس کی نعمتیں لازوال، لامحدود، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے انسان کو سب کچھ بھی مل جائے، جو بھی خواہشات ہیں، مگر ایک خوف لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، یا ایک دن یہ تو ختم نہیں ہوگا، میں ہی ختم ہو جاؤں گا۔ تو یہ سب تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن میں اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ لیکن وہاں کی خوشیاں جو جنت کی ہے، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یوم المزید، یوم المزید کیا کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ اس میں جنت والے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس کے دیدار کی وجہ سے ان کا حسن اور بڑھ جائے گا۔ اب جب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ ہم جب یہاں سے گئے تھے تو آپ جو خوبصورت تھے، اب تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو جو لوٹ کر آئے ہیں تو ان کو کہیں گے کہ آپ تو جب گئے تھے تو ایسے حسین نہیں تھے، اب آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جنت کیا ہے کہ وہاں پر مزید، جیسے جہنم کہے گی نا حل من مزید، ویسے جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ مزید سے مزید، یعنی اضافہ ہی اضافہ۔ اور جنت والوں کے بھی جسم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا بنا دیں گے کہ وہ یہ ساری نعمتوں کو بآسانی کھا بھی سکیں گے، استعمال بھی کر سکیں گے، ہضم بھی کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر اور کی خواہش کریں گے اور مزید۔ تو وہاں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ پریشانی ہے۔ جو تکالیف ہے وہ دنیا میں، وہاں جنت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے، حصول کے لیے تیاری کیا کرنا ہے کہ محنت یہاں کرنی ہے۔
پیمنٹ یہاں کرنی ہے، یہاں سے ایڈوانس میں وہاں پر ٹرانزیکشن کرنا ہے، نیک اعمال کے ذریعے، صدقوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال کے ذریعے، تاکہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس کو کیش کر سکیں، وہاں جنت میں اس کے بدلے میں اس کا آرام یعنی اٹھا سکیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون ہے جو جھٹلائے گا آپ کو بعد بالدین یعنی جزا و سزا دن کے بعد، یعنی مگر جہنم والوں کے عذاب میں کیا ہے، اضافہ ہی ہوگا، فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی جنت والوں کے جو نیکیوں میں اور ان کے انعامات اور ان کی نعمتوں میں اضافہ ہے، ویسے ہی جہنم والوں کے لیے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب یہ معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر نمونے کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اور یہاں پر بتایا گیا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ابتدائی آفرینش پر قادر ہے وہ دوبارہ لوٹانے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا، پھر کون سی بات زندگی بعد الموت نہ ماننے پر اس کو ابھارتی ہے، یعنی اب اور کون سی بات اس کو ابھارے گی جب اس کو بتا دیا گیا آخرت کا جو بھی انجام ہے اس سے اس کو باخبر کر دیا گیا، ہر چیز اس کو بتا دی گئی، اس کے بعد بھی یہ کون سی انتظار میں ہے کہ کون اس کو جھٹلائے گا، یعنی آپ کو آج یہ جھٹلا رہے ہیں جبکہ آپ ابھی اس زندگی کے ہی بارے میں نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والے اجر اور آخرت میں ملنے والے عذاب اور آخرت میں ملنے والی سزا کے بارے میں بتا رہے، پھر کون سی چیز بعد اس کے، یعنی آپ کو جو جھٹلا رہے اس کے بعد اب کون سی چیز ان کو صحیح راستے کی طرف لائے گی، جزا و سزا دن کے بعد کیا ان کو یہ چانس دیا جائے گا، کیا ان کو یہ مہلت دی جائے گی، کیا یہ ساری مکی صورتیں ہیں تو کیا مشرکین مکہ سنتے نہیں ہوں گے یا سمجھتے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی لینگویج ہے نا عربی، اور وہ تو بہت یعنی افصح الکلام تھے، یعنی بہت لینگویج سمجھنے والے تھے، بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے عربی سمجھنے والے، تو کیا ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ لیکن وہی ہے نا کہ جس پر بدبختی چھا جائے، اور بدبختی کس پر کہ جو ہدایت کے راستے دکھا دیے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کو اسفل سافلین میں سے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاتے ہو دور تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری زمین کے لوگ بھی مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت میں اتنا بھی یعنی فرق نہیں پڑے گا کہ جتنا ایک پانی کا سمندر میں انگلی کے ڈبونے سے جو پانی لگتا ہے، اسی طرح سارے ہی لوگ مل کر اگر کفر کرنے لگے، اللہ کو نہیں مانے اور شرک کرنے لگے یا جو بھی کریں، تو آج دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں یعنی توحید پر قائم رہنے والوں سے زیادہ تعداد کسی ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی چیز کی کمی آئی؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ تو وسیع ہے۔ تو فما یکذبک بعد بالدین، آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ، یعنی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی باتیں نہیں مانتے، نہ مانے جب اور جزا سزا کا دن ہوگا تو یہ آپ کی کسی بات کو جھٹلا نہ سکیں گے، اس دن یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ یہی سچائی تھی، کاش کہ ہم نے مان لیا ہوتا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ حاکم نہیں ہے، فیصلہ کرنے والے نہیں ہے، یا ان پر غالب نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے اور ایک دن اس کی عدالت لگنی ہے؟ کیا اس دن وہ ایک جیسا فیصلہ کریں گے جو مجرم ہوں گے اور جو نیک وکار تھے؟ جیسے سورہ قلم میں پڑھ چکے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو کہ کیا ہم مجرموں کو اور جو متقین ہیں ان کو برابر کر دیں گے؟ تو وہ اس دن وہ ایک جیسا فیصلہ کریں گے، جو مجرم ہوں گے اور جو نیکوکار تھے، کون جانور بنا رہا، کون انسانیت کی زندگی گزار کر آیا۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ کیا ہے، ایک سوال ہے ہم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ اس کا جواب کیا ہے کہ بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں
میں اس پر گواہ ہوں کہ اللہ ہی احکم الحاکمین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام حاکموں، کیا اللہ تمام حاکموں کا عادل حاکم نہیں ہے؟ اس کے انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ قیامت آئے تاکہ ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لے. یعنی قیامت کا دن ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو ان کا اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو برائی کا بدلہ دیا جائے، جزا و سزا، ڈے آف ججمنٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر ایک کو اس کے اچھے برے عملوں کی جزائیہ سزا دی جائے. اور جیسے کہ اللہ کی یہ حدیث گزر چکی کہ سورہ 3 کے ختم پر، جیسے ہم لوگوں نے سورہ قیامہ میں پڑھا تھا کہ وہاں پر کیا تھا آخری آیت میں، وہاں جواب دینا ہے. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہاں کیا ہے اس کا جواب دینا ہے. تو یہاں پر کیا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس کا جواب کیا ہے کہ بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذالک من الشاہدین، کہ اس پر میں گواہ ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ایک الحکم ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی الحکم یعنی حاکم یا فیصلہ دینے والا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ کہ وہ احکم الحاکمین ہے. حاکم کے اصل معنی ہے منع کرنا یا روکنا، کیونکہ حاکم دو افراد یا دو گروہوں کو آپس میں لڑنے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں. اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں. جو حاکم یا قاضی اس دنیا میں فیصلہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے. یعنی وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ یا تو قرآن کے ذریعے اس میں وہ قاضی اس کا حل دیکھتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. دوسری جگہ سورہ ہود آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ تو سب حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے، اور ان میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیا. اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. اس کا فیصلہ اٹل اور قطعی ہوتا ہے. وہ بے نیاز تو ہے ہی، لیکن اس کا ہر حکم انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کے لیے اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یعنی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین کے معاملے میں حکم بھی صرف اللہ ہی کا چلے گا، کسی دوسرے کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. جو شخص اس کے حکم میں کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم، یعنی حکم فیصلہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے. تو حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ وہ حاکم مطلق ہے. اقتدار اعلیٰ کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. انسان تو صرف اپنے آباء و اجداد کا وارث ہوتا ہے. انسان خلیفہ فی الارض صرف ان معنوں میں ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق دنیا میں نظام چلائے. دنیاوی نظام چلانے کے لیے بھی اسے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. جو حاکم اپنے اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. یعنی جو اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ صفت اس نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس سے ہٹ کر فیصلہ کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہتر وہ کرنے والا ہوں، میں جج ہوں اور میں ساری چیزیں. تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات
رکھے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اس قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اس جنت کو کے حصول والے عمل کرنے کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لیے تیار کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے لیے ٹرین کرے، دنیا میں اس کے لیے محنت کرنے والا بنائے، اور آخرت میں اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیر یا رحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، ہم سب کو خوب اللہ کے لیے رضا کے کام کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسے اعمال سے بچائے کہ جو ان سارے محنت کو ضائع کرنے والے ہوں یا نیکیوں کو کھا جانے والے عمل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہم انا اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر وترحم وإذا أردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دعا کریں تاکہ محبت والے کام سوجے ہم کو، کہ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔